लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको दोनों जहान में शाद आबाद रखे और बहुत सारी भलाइयाँ और खुशियाँ नसीब फरमाए। मुहतरम सामिईन, हुकूकुल इबाद का यानी अल्लाह के बंदों के हुकूक का सिलसिला जारी और सारी है, जिसमें बहुत सारे हुकूक बयान किए गए हैं। और अभी पिछली वीडियो में पड़ोसियों के हुकूक बताए गए थे कि पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं। आज आपके सामने आम मुसलमानों के हुकूक बयान किए जा रहे हैं कि जो आम मुसलमान हैं उनके क्या हुकूक हैं। अल्लाह पाक ने पड़ोसियों के भी हुकूक रखे हैं, माँ बाप के भी हुकूक रखे हैं, भाइयों के भी हुकूक रखे हैं। एक आम मुसलमान जिनसे रिश्ता नाता नहीं है लेकिन वो मुसलमान हैं, उनके भी हुकूक बयान फरमाए। उनके हुकूक क्या है? उनमें से एक हक यह है कि मुलाकात के वक्त हर मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों को सलाम करे। जब भी मुलाकात हो तो सलाम करना चाहिए, और जब भी हो, ये नहीं कि सुबह में कर लिया तो दोपहर तक शाम तक काफी हो गया। नहीं, अगर दिन में 10 बार मिले तो 10 बार सलाम करें। और सलाम करने में बुख्ल से काम ना ले। बहुत से लोग तो ऐसे मुतकब्बिर और घमंडी हैं कि अगर वो उम्र में थोड़े से बड़े हैं तो अपनों से छोटों को सलाम नहीं करना चाहते। यहाँ तक हमने देखा कि अगर लड़के वाले हैं तो वो लड़की वालों को सलाम नहीं करना चाहते। कह रहे हमारा मर्तबा ज़्यादा, हम लड़के वाले हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के पास से गुजरते थे तो उनको भी सलाम कर लिया करते थे। क्या हमारा मर्तबा हमारे आका से बड़ा हो गया? हमारे आका की शान, जो अल्लाह के बाद जिनका मर्तबा सबसे बड़ा है, वो बच्चों के पास से गुजरते थे उनको सलाम कर लिया करते थे। आज तो अगर हमारे बराबर का है या थोड़ा बहुत हमसे छोटा है तो उसको हम सलाम नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि यही हमें सलाम करे। हमारे कुछ लोगों से इसी बिना पर बातचीत बंद है कि हम उनको बारहा सलाम करते हैं। हमारी तो ये आदत है कि जब भी हमें कोई मिलता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, हम तो सलाम कर लेते हैं। कभी सलाम करने में तकब्बुर नहीं करते, बुख्ल से काम नहीं लेते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें हम बार बार सलाम कर रहे हैं, जब भी मिल रहे हैं सलाम कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा है कि हम बैठे हुए हैं और वो सामने से होकर गुजर रहे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया तो वो सलाम नहीं कर सकते, उनको तौफीक नहीं है। बस वो देखते हुए जा रहे हैं यूँ करके कि ये सलाम करे। या हम आगे जा रहे हैं और वो पीछे से आ गए तो सलाम नहीं कर रहे हैं, जबकि हुक्म यह है कि जो पीछे से आए वो सलाम करे। और रास्ता चलने वाला बैठे हुओं को सलाम करे, और जो सवारी पर सवार हो वो पैदल चलने वालों को सलाम करे। मगर उनको वो ये देखते हैं कि ये सलाम करें। जब हमने ये देखा कि इनके अंदर इतना गरूर और तकब्बुर भरा हुआ है कि कभी अगर हमने इनकी तरफ तवज्जो नहीं की, इनको नहीं देखा, तो ये हमें बिल्कुल सलाम ही नहीं कर सकते। इस वजह से जो है उनके तकब्बुर और गरूर को तोड़ने के लिए, सिर्फ इस वजह से उनसे जो है हमने सलाम करना छोड़ दिया। वही सोचते हैं कि यार मौलाना साहब जो है हमसे नाराज हैं, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। तो हमें इतना तकब्बुर नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए कि एक आदमी हमें बार बार सलाम कर रहा है, हम किसी बार उसने ध्यान नहीं दिया, वो बैठा हुआ है और हम सवारी पर सवार होकर जा रहे हैं तो इसमें, या हम पीछे से आ रहे हैं उसके, तो भी हम उसे सलाम नहीं कर सकते। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे बड़े हों छोटे हों किसी भी हों, सबको सलाम कर लिया करें। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये नहीं देखते थे कि मेरे ये गुलाम हैं, मेरे छोटे हैं, जिसके पास से गुजरे आपने उनको सलाम फरमा लिया। सुबहान अल्लाह, हमारे प्यारे आका की क्या शान। और सलाम करना कितना बड़ा सवाब का काम है। हदीस पाक में है कि सलाम करने वाले और लेने वाले के दरमियान 100 रहमतें तकसीम होती हैं, जिनमें से 90 रहमतें सलाम में पहल करने वाले को मिल जाती हैं। सुबहान अल्लाह। तो हर मुसलमान को जो है सलाम करना चाहिए, और मर्द से मर्द और औरत से औरत मुसाफा करे तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन अमल है। मगर इसका ध्यान रहे कि काफिरों, मुशरिकों और मुर्तद्दों, इसी तरह जुआ खेलने और शराब पीने
اور اس قسم کے گناہوں میں مشغول رہنے والے کو دیکھے تو ہرگز ان لوگوں کو سلام نہ کرے، کیونکہ سلام کرنا یہ اس کی تعظیم ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی فاسق کی تعظیم کرتا ہے تو غضب الہی سے عرش کانپ جاتا ہے۔ تو کوئی جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے یا تاش شطرنج کھیل رہا ہے، ان لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، نکل جائیں چپکے سے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے سلام کا جواب دے۔ یاد رکھو کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ خالی گردن ہلانے سے کام نہیں چلے گا، نہ سلام کرنے والے کو اور نہ لینے والے کو۔ بہت سے لوگ جو ہیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کر دیتے ہیں، یا گردن ہلا دی صرف، یا جو ہے آنکھوں کے اشارے سے سلام کر دیا، ایسے لینے والے کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سلام جو ہے زبان سے کرنا ضروری ہے اور زبان سے ہی جواب دینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر سلام کرنے والا دور ہے اور لینے والا بھی جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ بھی دور ہے، مثلا ہم راستے پہ جا رہے ہیں اور ہمارا کوئی مسلمان بھائی کھیت میں کام کر رہا ہے، ہم سے دور ہے، تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ہاتھ سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لے کہ ہاں مجھے سلام کیا ہے، اور ایسے ہی وہ بھی جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور ہاتھ بھی اٹھا دے تاکہ وہ سمجھ لے کہ ہاں اس نے مجھے سلام کیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کر اس کا جواب دے۔ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ چھینک جو ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ تندرستی اور شفا کی نشانی ہے۔ اس سے جو ہے چھینک آنے سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر اگر کسی رگ میں کوئی گردش آ جاتی ہے اور کوئی اس میں گانٹ پڑ جاتی ہے تو جو ہے چھینک آنے سے وہ گانٹ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ چھینک جو ہے اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بہرحال چھینک کے بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے جب چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ چھینک آ گئی اور ہم سے یہ بیماری جو ہے دور ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر کبھی خون کا دوران کم ہو جاتا ہے، خون کی گردش کم ہو رہی ہے کسی جگہ، تو چھینک آنے سے جو ہے خون کی گردش جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ چیز جو ہے چھینک اللہ کی نعمت ہے، تو جب اللہ کی نعمت ملے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے پیارے اسلامی بھائیو، شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا، ہماری اپنی شادی ہو رہی ہے یا ہمارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی رضا کے کام کرنے چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اور جو ہے ناجائز کام کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں۔ ارے خوشی ہمیں اللہ نے دی اور کام جو ہے شیطان کو خوش کرنے کے کر رہے ہیں، یہ عقل کے بالکل خلاف بات ہے۔ تو جب کوئی مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو جو پاس میں بیٹھا ہے، جو سن رہا ہے، وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یرحمک اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ نمبر 4، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اس کو دیکھنے کے لیے جائے۔ نمبر 5، اپنی طاقت بھر ہر مسلمان کی خیر خواہی اور اس کی مدد کرے۔ نمبر 6، مسلمانوں کی نماز جنازہ اور ان کے دفن میں شریک ہو۔ نمبر 7، ہر مسلمان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اعزاز و اکرام کرے، یعنی اس کی تعظیم کرے، اس کو عزت دے۔ کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، چاہے کھانے جائے، وہاں جا کر کھائے یا نہ کھائے، لیکن دعوت قبول کرنا چاہیے۔ نمبر 9، مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے اور ان کو اخلاص کے ساتھ ان عیبوں سے باز رہنے کی نصیحت کرے، ان کی پردہ پوشی کرے۔ کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تو ایسے نہیں کہ اس کا جو ہے پورے لوگوں میں کہتا پھرے، اس کا پردہ فاش کرے۔ بے حیائیوں کا ذکر کرنا بھی جو ہے بے حیائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو اکثر بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی، بدکاری اور کوئی برا کام ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو ہمارے جو ہیں اسلامی بھائی اس کو جو ہے سب کے سامنے ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسلامی بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں جو ہے شادی شدہ بھی ہوتی ہیں، غیر شادی شدہ بھی جو ہے ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہوتی ہیں۔ اب ان کے جب سامنے یہ ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ذہنوں میں جو ہے برائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور شیطان ان کے ذہنوں میں برے اور گندے وسوسے ڈالتا ہے۔ لہذا کبھی بھی جو ہے برائیوں کا، بے حیائیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کبھی مجبوری ہو جائے کسی بات کو لے کر تو جو ہے
ان کے سامنے احتیاط کرنا چاہیے کہ وہاں نوجوان بچیاں نہ ہوں۔ نمبر 10، اگر کسی بات میں کسی مسلمان سے رنجش ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ اس سے سلام و کلام بند نہ رکھے۔ نمبر 11، مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دے۔ نمبر 12، کسی مسلمان کو جانی یا مالی نقصان نہ پہنچائے، نہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے۔ نمبر 13، مسلمانوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے اور بری باتوں سے منع کرتا رہے۔ نمبر 14، ہر مسلمان کا تحفہ قبول کرے اور خود بھی اس کو کچھ نہ کچھ تحفے میں دے دیا کرے۔ نمبر 15، اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت و رحم کرتا رہے۔ نمبر 16، مسلمانوں کی جائز سفارش کو قبول کرے۔ نمبر 17، جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی ہر مسلمان کے لیے پسند کرے۔ نمبر 18، مسجدوں یا مجلسوں میں کسی مسلمان کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ جو مسلمان جہاں بیٹھ گیا وہاں بیٹھ جائے۔ یہ نہیں کہ ہم بعد میں آئے اور آگے جا کر ان کو پریشان کر رہے ہیں، ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ نہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ نمبر 19، راستہ بھولے ہوئوں کو سیدھا راستہ بتائے۔ نمبر 20، کسی مسلمان کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرے۔ نمبر 21، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، نہ اس پر بہتان لگائے۔ بہتان لگانا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، لوگوں پر بلا وجہ الزام اور تہمتیں لگا دی جاتی ہیں، بہتان لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔